کہ نون لیگ نے وہ کمپیوٹرز ہیک کر لیے ہیں جن کے ذریعے نتائج آنے ہیں اور وہاں سے ہی نتائج کو تبدیل کیا جائے گا. آپ کے پاس اندر کی کیا اطلاع؟ اصل میں نا بات کیا ہے، یہ بھی 35 پنچر والا ہی الزام ہے. جیسے انہوں نے 35 پنچر والا الزام لگا دیا تھا نا، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں ہے علیمہ کو کہ جب عمران خان 35 پنچر والا الزام لگا رہے تھے تو ملک کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہی، لہذا وہ جتنا مرضی جھوٹ بولتے کوئی انہیں پکڑے گا نہیں. جب وہ دیگر لوگوں پر الزامات لگا رہے تھے، دھاندلی کا الزام لگا رہے تھے اور دھرنے کر رہے تھے، تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی، لہذا انہیں جھوٹ بولنے کی اور جھوٹے الزام لگانے کی کھلی چھٹی تھی. اور عمران خان صاحب کو فرضی کہانیاں اور فرضی نام رکھنا اور اس کی بڑی عادت ہے، اور ان کا خیال ہے کہ یہ سیاست میں یہ گمک بہت چلتے ہیں. سیاست میں یہ گمک بہت چلتے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ آپ کے سر پہ موجود ہو اور آپ کو کھل کھیلنے کی اجازت ہو. پر علیمہ خان یہ بھول گئے نہیں کہ بی بی ہوں اسٹیبلشمنٹ کا سر نہیں ہے گا، جھوٹا الزام لاؤ گے تو پھڑے جاؤ گے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرا مطلب ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے 13 میں انہوں نے کہا 35 پنچر لگ گئے، 35 پنچر لگ گئے، کوئی آج لگے 35 پنچر. اسی طرح ہے کہ جن نون لیگ نے سارے کمپیوٹر لے گئے اور ہیک کر لیے ہیں، جس سے انتخابی نتائج بدل کے نون لیگ کے حق میں ہو جائیں گے. نون لیگ اینی چنگی ہوتی تو چاہیے کی سی بیچارے کو ایک سوشل میڈیا چلتے بندہ نہیں جڑا پی ٹی آئی نو جواب دے دے. میرا مطلب ہے تو انہوں نے کمپیوٹر ہیک کا نظام بنا لینا ہے، تو 4 ٹویٹر اکاؤنٹ تو ان سے بنتے نہیں ہیں جو میرا مطلب ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا جواب دے سکیں. تو انہوں نے کمپیوٹر ہیک کا نظام بنا لینا ہے. اب یہاں تو نام لے رہی ہیں نون لیگ کا اور کہہ رہی ہیں کہ یہ کام آئی صحیح نے کر لیا ہے. یہاں یہ صورتحال ہے کہ انہیں اپنی ہار نظر آ رہی ہے 8 فروری کو، اور اب اس ہار کے نا وہ توجیحات بنا. ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا جی کمپیوٹر ہیک ہو جائیں گے، ہم نے تو مزمل صاحب، پہلے ہی یہ کہہ آپ نے دیا دو بڑی باتیں کی ہیں. یہ ہو جائے گا. تو میرے خیال میں ہار نظر آ رہی ہے، لیکن ان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ جھوٹے الزام لگانے کے لیے نا اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد بڑا ضروری ہے، ورنہ قانون حرکت میں آ جاتا ہے، بندہ پھڑیا جاتا ہے. تو علیمہ باجی کو عمران خان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اب آپ مجھ سے یہ کام نہ لیں، میں بھی پھڑی جاؤں گی اور اس کے بعد ہماری ضمانت کسی نے نہیں کرانی، پہلے ہی سارے پھڑے گئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک مذاقہ خیز بیان تھا کہ جی کمپیوٹر ہیک کر لیے. بھئی اگر کوئی اس ملک میں انتخابی نتائج 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھا، آپ بتائیں وہ آر ٹی ایس تحریک انصاف نے بٹھایا تھا؟ ہم آج فیر بات کریں تو کیا وہ آر ٹی ایس، حالانکہ اس کے نتیجے میں جیتی تحریک انصاف تھی، لیکن کیا آر ٹی ایس بٹھانے کی ٹیکنالوجی جی تحریک جی. انصاف کے پاس تھی؟ نہیں. وہ بھائی وہ جن کے پاس ہے انہی کے پاس ہے. 2018 میں بھی ان کے پاس تھی، 13 میں بھی ان کے پاس تھی، 72 سالوں سے ان کے پاس ہے. نون لیگ، آپ کا خیال ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی بیوقوف ہے وہ یہ ٹیکنالوجی نون لیگ کو دے دے گی؟ کیوں دے دے گی؟ وہ اپنے پاس رکھیں گے، انہوں نے جس کو جتانا ہے، جس کو ہرانا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ نون لیگ کو یہ کیوں دے دیں گے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اپنی ہار نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کو، اور اب وہ ہار کا لیے ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ وہ پہلے سے کہتے ہیں ہاں ہم تو اس لیے ہارے، ہم تو اس لیے ہارے. ہار جو ہے وہ 8 فروری کی آن دا کارڈ. اور مزمل صاحب، اس بیان کے بعد حلیمہ خان کو ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے 3 فروری کو طلب بھی کر لیا ہے اور کہا ہے کہ متعلقہ تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہو کر آپ اس کا دفاع کریں. اگر آپ 3 فروری کو پیش نہیں ہوتی تو یہی خیال کیا جائے گا کہ نہ آپ کے پاس اس دفاع کے حوالے سے کچھ کہنے کے لیے ہے اور نہ ہی کچھ پیش کرنے کے لیے ہے اپنے دفاع میں. آپ بے فکر رہے ہیں، ابھی وہ وکیل بھیج دیں گی، انہیں 2 پیشیاں اور مل جائیں گی، لیکن یہ انکوائری چلتی رہے گی. 8 فروری کے بعد اس کا بنے گا. ابھی 8 فروری سے پہلے علیمہ خان کو گرفتار کرنے کا مجھے کوئی امکان نظر نہیں ہے. بہت ہی آؤٹ آف دی ٹھیک ہے. باکس ہوگا کہ انہیں 8 فروری سے پہلے پکڑ لیا جائے، لیکن ابھی مجھے نہیں لگتا کہ انہیں 8 فروری سے پہلے پکڑنے کی بات. اچھا مزمل صاحب، ایک اور اندر کی خبر ہے آپ کے پاس. خاور مالکہ اور عمران خان میں جو لڑائی ہوئی ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے اور کیا معاملہ بنا؟ دیکھیں، مجھے لڑائی کے بارے میں سب کچھ سامنے آ گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات پر خاور مالکہ نے عمران خان کو بولڈ کر
جب عمران خان نے یہ عدالت میں کہا کہ خاور مانیکا قرآن پر حلف دے کر یہ بیان دیں، اور جج نے کہا کہ جب قرآن پر وہ حلف دے کر یہ بیان دے دیں گے تو حق جرا ختم ہو جائے گا، تو پھر عمران خان صاحب بھاگ گئے نا قرآن پر حلف لینے سے. انہوں نے کہا نہیں میں نے جرا کرنی. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو خود قرآن پہ حلف دے دینا چاہیے جو وہ بات کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی گندی لڑائی وہاں پہ ہوئی کہ جی تیرا خاندان گندا ہے. وہ علیمہ خان اور یہ عمران خان وغیرہ خاور مانیکا کو کہنے لگے تیرا خاندان گندا ہے. اس نے کہا آپ کا خاندان گندا ہے. دونوں ایک دوسرے کے خاندان کو گندا کہنے لگ گئے. وہ بھائی خاور مانیکا کا خاندان گندا ہے تو دی بڈی کیوں نہ تھا کے لے آئے وہ جو گندا خاندان ہے. اور خاور مانیکا کو بھی سمجھ مزمل صاحب یہ معاملہ تو نسلوں کے حوالے سے تانے بازی پہ چلا گیا نا. بالکل. وہ کہہ رہے تیرا خاندان گندا ہے، وہ کہہ رہا تیرا خاندان گندا ہے. وہ علیمہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارا گھر بھی نہیں بسایا ہے. وہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ تم میری بیگم بھگا کے لے گئے ہو. وہ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بیگم میں نے نہیں بھگائی ہے، آپ ہی دوڑ کے آ گئی ہے. یہ کیا گندی میرا مطلب صورتحال ہے کہ آپ میرا مطلب ہے کہ یہ ایک لیڈر کی جان جان ہے. لیکن یہ ایسے لڑے ہیں جیسے گلی محلے میں نہیں لڑتے، وے تو نہیں میں تو، وے تو نہیں میں تو وہ. اس طرح کی لڑائی عدالت میں نظر آ رہی ہے، اور لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اب وہ ٹیمپر بھی لوز کر رہے ہیں اور دماغی توازن بھی لوز کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا. اس کے ساتھ ہی مجھے اور مزمل صاحب کو اجازت ہے. اللہ حافظ.